أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. اور دوسرا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے ماں باپ پر لعنتیں بھیجتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، براہ راست اتنا شقی اور بدبخت ہے کہ اپنے ماں باپ کو براہ راست گالیاں دیتا ہے، یہ شخص بڑا ملعون ہے. دوسری تفسیر جو ایک اور حدیث میں وارد ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، لعنت مت بھیجو ان پر. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیف یسب رجل والدیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، وہ گالی دے گا کسی اور کے باپ کو تو پھر وہ جواباً آپ کے باپ کو گالی دے گا. تو اپنے باپ پر گالی اور لعنت کا سبب کون بنا؟ خود بنے. تو کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کا سبب تم خود ہی بنو گے. یہ دونوں تفسیریں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے یا گالی کا سبب بن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی، اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو پھر کیا اس کی حقیقت باقی رہ گئی اور اس کے عمل کس کھاتے میں جائیں گے؟ جب وہ لعنت کا مستحق ہے تو رحمت سے سراسر مایوس ہے. اور تیسری چیز لعن اللہ من آبا محدثا یا محدثا، دال کا کسر اور دال کا فتح دونوں پڑھ سکتے. اگر محدث پڑھیں لعن اللہ من آبا محدثا، اس کا معنی ہو گیا لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو کسی محدث کو جگہ دے اور پناہ دے. کسی محدث کو، محدث کے دو معنی، ایک ہے بدعتی انسان، محدث دین میں بدعت کو جاری کرنے والا یا بدعت کو اپنانے والا، اسے جگہ دے، اس کو پناہ دے. اور ایوا میں احترام اور تعظیم کا پہلو بھی ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. کتاب الاعتصام میں یہ حدیث اور اس کی سند حسن ہے. اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. جو کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس کی توقیر کر لے اور اس کا احترام کرے، محدث. اور محدث کا معنی مجرم بھی، معصیتوں کو اپنانے والا. آپ اس کو پناہ دیں اس کو بچانے کے لیے. ایک قاتل ہے اس کو چھپا کے رکھیں، یا ایک چور ہے اس کی تلاش ہے حکومت کو، آپ اس کو پناہ دے کے اپنے پاس رکھیں تو یہ شخص بھی ملعون ہے. تو محدث دال کے کثرے کے ساتھ، بدعتی یا مجرم، اس کو پناہ دینا، اس کو جگہ دینا، اس کی تعظیم یا توقیر کرنا، یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق. یا پھر دال کا فتح ہے محدث، تو محدث کہتے ہیں نئے عمل کو، بدعت کو. وہ شخص بھی لعنتوں کا مستحق ہے جو محدث کو جگہ دے. کہاں؟ اپنے دل میں، اپنے عمل میں بدعات کو اپنائے. حالانکہ دین موجود ہے، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، مگر اتنی ناقدری کرتا ہے کہ نئے نئے طور طریقے، نئے نئے راستے اور نئے نئے عمل یہ ایجاد کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے لیتا ہے. یہ شخص بھی لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ بدعت دین اسلام میں انتہائی خطرناک عمل ہے. ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو براہ راست چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک کا دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا.
اور یہ نئی چیز ایجاد کر کے وہ یا زبان حال سے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ کہاں مکمل ہے، اس میں یہ کمی تھی جو میں نے پوری کر دی، اس سے بڑی جسارت کوئی ہو سکتی؟ تو بدعتی انسان انتہائی حقیر اور ذلیل انسان ہے. اس کو جگہ دینا یا بدعت کو جگہ دینا شرعی مقاصد کے خلاف ہے. کتاب و سنت ہمارے پاس، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اسی خزانے پر ارتکاز کریں ہم اور قرآن و حدیث کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں. تو محدث یا بدعتی کو کہتے ہیں، مجرم کو کہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو، ایک بدعتی انسان مجرم سے زیادہ خطرناک ہے. مجرم کون ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے. لیکن بدعتی انسان اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام معصیت سے بدعت زیادہ خطرناک ہے. تبھی کتاب الابانہ ابن بطہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک محدث یونس بن عبید رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کو امام اور متقن اور قدوہ کہا گیا. اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر آ رہے ہیں. یونس بن عبید اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر نکلا. بلا لیا بیٹے کو. عمر کون ہے؟ عمر بن عبید معتزلی تھا، علم کلام سے شغف رکھتا تھا اور بڑی بدعات کا مجد تھا. بڑا اس پر ناراض ہوئے اور کیا کہا؟ لئن اراک خرجت من بیت الخنثى کان احب الی من ان اراک خرجت من بیت فلان. میرے بیٹے، اگر تو کسی مخنث، ہمارے زبان میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں، اگر تو کسی مخنث کے گھر سے نکلتا، مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس تجھے بدعتی انسان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ہوا. یہ بات معلوم ہے کہ جس انسان کو مخنث کی صحبت جو ہے وہ اس کی عادت پڑ جائے تو کتنی خطرناک ہے یہ صحبت. فرمایا کہ یہ قابل برداشت تھا، لیکن ایک بدعتی انسان کے تم گھر گئے، اس کی باتیں سن کر آئے. تو یہ سلف صالحین کی فکر کہ عام گناہوں کے مقابلے میں بدعت کو کتنا خوفناک وہ تصور کرتے تھے. تو محدث بدعت اور محدث بدعت انسان یا کوئی بھی مجرم اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہے. اور چوتھا جملہ، لعن اللہ من غیر منال الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر بھی جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے. اس کی بھی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ زمین کے نشان، جیسے سفر آپ کرتے ہیں تو راستے میں مسافت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کا سفر اب 60 میل باقی رہ گیا، 50 میل باقی رہ گیا. اس طرح کے پتھر نصب ہوتے ہیں تو آپ شرارت کے طور پر ان کو مٹا دیں، یا 60 کو 160 کر دیں، یا 50 کو 0 ہٹا کے 5 کر دیں. تو یہ مسافر کے لیے دھوکہ ہے جس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ زمین کے نشانات تبدیل کرنا، مسافروں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کی شرارتیں کرنا، ایسا شخص بھی لعنت کا مستحق. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین ہے، اس کا نشان لگا ہوا کہ یہ آپ کی زمین ہے اور یہ آپ کے بھائی کی زمین ہے. آپ نشان کو مٹا کر اپنی زمین کو بڑھا لیں اور وہ نشان کہیں آگے لگا دیں تاکہ میری زمین بڑھ جائے اور اپنے بھائی کی زمین میں چھین لوں، ہتھیا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص طریقے سے ایک بالشت بھی اپنے بھائی کی زمین کو ہتھیائے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 70 زمینوں کا توق ڈال دیا جائے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.